ویلکم بیک ویئرز. ہم بیٹھے ہیں اس وقت حارث صدیقی صاحب کے ساتھ اور جان رہے ہیں ان سے بڑی اچھی چٹ چیٹ ہو رہی ہے. سر, آپ کس پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنا چاہیے اور کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس ملک کو سنبھال سکتی ہے؟ دیکھیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو میری زندگی میں 4-5 لیڈر ہی گزرے. جی, جیسے نواز شریف صاحب گزرے ہیں, پرویز مشرف صاحب تھے, ضیاء صاحب کا بھی تھوڑا سا دور مجھے یاد ہے, اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ تھیں, اب عمران صاحب آئے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ماضی قریب میں بھی دیکھوں یا اپنی تقریباً زندگی کا جو میرا ہے آبزرویشنز ہیں اس میں نے دیکھا کہ اب تک جو سب سے بہتر کام کر سکا ہے پاکستان کے وہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے. اچھا, ہاں, مطلب یہ کافی بہتر کام کیے ہیں اور ان کے دور میں کافی بہتر حالات رہے. آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا؟ ووٹ کراچی میں تو ان کا آپ کو پتا ہے کوئی اتنا اثر رسوخ نہیں تھا, لیکن میں نے ووٹ ان کو ایک بار دیا, ایک بار ووٹ دیا تھا ان کو میں نے. ان کے MNA ہیں ہمارے علاقے سے جو لڑے تھے وہ ہار گئے تھے کیونکہ کراچی میں ظاہر ہے ان لوگوں کا اتنا وہ نہیں تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اچھا بہتر کام کیا. جب بنسبت آج کی گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھیں کمپیریٹیولی تو یہ گورنمنٹ تکلیفیں بڑھی ہیں لوگوں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اس گورنمنٹ کو تو ابھی 2 سال اور 4 مہینے ہوئے, آپ ان کو پہلے ٹائم تو دیں. ہم پہلے جو ہماری پارٹیاں آئی ہیں, ہمارے جو پہلے لیڈر آئے ہیں ان سب کو ہم نے ٹائم دیا, تو ہم ان کو ٹائم کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ٹائم نہیں دینا چاہیے, ان کو ابھی چلے جانا چاہیے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں ممنہ, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ ٹائم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ قرض زیادہ انہوں نے لے لیا, اس کو اتارنے کے لیے وقت چاہیے, تو بالکل دینا چاہیے آپ کو وقت. لیکن آٹا, چینی, دال, گندم, یہ تو ہر سال کی فصل سال کے سال ہوتی ہے, سال کے سال ختم کر دی جاتی ہے. تو اس میں کسی لون کا, انٹرنیشنل قرض کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. چینی آپ نے گنے کے ریٹ نکالے, چینی آ گئی, اسی سال وہ بک گئی, اگلے سال دوسری فصل ہو جاتی ہے. تو ان کو تو تیسرا سال ہے نا, تو تیسری فصل آ گئی ہے, اس کا کسی انٹرنیشنل آپ کے لون سے یا IMF سے تو تعلق نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا, اس بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی اس سال گندم کٹی, آپ نے خرید لی, مہنگی کیوں بک رہی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب نواز شریف صاحب گئے ہیں تو خزانہ جو ہے وہ ملک کا بالکل زیرو تھا, بالکل خالی تھا, تو اس کے لیے ان کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑی. نہیں, میں نے مان لیا. ہاں, میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی تھا, ہمیں کوئی غیر ملک کی یا کسی IMF کو یا ورلڈ بینک کو ہم نے لون کی قسط ادا کرنی ہے, تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. لیکن یہ جو اب آلو, ٹماٹر, پیاز جو ہماری اپنی فصل ہے نا, یہ تو ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی ہے, یہ نہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں, نہ یہ ڈالر سے خرید رہے ہیں, نہ اس کو کسی طریقے سے آپ باہر ہے. آپ ہو کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے کیا یہ ہے, اس دفعہ ظلم یہ کیا ہے کہ ابھی گندم کٹی ہے, آپ نے اٹھا کے افغانستان اور دوسرے ممالک میں اس کو اسمگل کر دیا. جب آپ کے یہاں شارٹ ہو جی, آپ نے مہنگی کر دی. ارے بھائی, ہمارے ملک کے اندر اگر فرض کیجئے کہ 1 لاکھ ٹن کی ہماری گنجائش ہے کھانے کی, اور آپ کے یہاں 2 لاکھ ٹن کی پیدائش ہو رہی ہے, تو جو آپ کی اپنی ضرورت ہے اتنا تو آپ روکیں نا. آپ نے تو اس سے زیادہ بھیج دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ, بالکل مس مس مینجمنٹ ہے. اور یہ دیکھیں, یہ غلطی ہے ان کی. لوکل چیزوں کے اوپر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی وقت نہیں ملنا چاہیے. آپ انٹرنیشنل معاملات میں یا قرض اتارنا, اس پہ تو بات کر سکتے ہیں. جو لوکل پروڈکٹس ہیں, جو ملک کے اندر کی جو ملک کے اندر کی چیزیں جو ہر سال پیدا ہوتی ہیں, ہر سال کھا لی جاتی ہیں, ہر سال پیدا ہوتی ہیں, ہر سال کھا لی جاتی ہیں, اس میں تو آپ کو کوئی وقت نہیں ملنا چاہیے نا. اس میں کس بات کا وقت مانگ رہے ہیں آپ؟ بھائی گنا آیا, کٹا, چینی بنی, بک گئی, آپ نے ایک ریٹ ڈیٹرمنٹ کر دیا. اب وہ 52 روپے کی بک رہی تھی, آج 115 روپے کی بک رہی ہے. بھائی کیوں؟ بالکل ایسے جی وہ ہورڈنگز ہو گئی. بھائی کہاں سے ہورڈنگز ہو گئی؟ یہ لوگوں نے ذخیرہ کر لیا. بھائی ذخیرہ زمین پہ کیا ہوا ہے نا, تو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ کس گودام میں کتنا مال پڑا ہے اور وہاں اتنا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی جہانگیر ترین کا وہ جو ایک چینی کا اسکینڈل آیا تھا, ابھی بولا جا رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہوگا, اس کے کوئی ریزلٹس نکلیں گے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو اس کے اندر ایک بہت بیسک چیز ہے جس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں, کہ اگر جہانگیر ترین کے معاملے کو ان کو حل کرنا ہوتا تو یہ اس کو تمام جو شوگر ملز ہیں اور اس کا جو پچھلا 50 سال کا ریکارڈ ہے نا, اس کے اوپر اس کو لے کے نہیں جاتے. یہ اس کو یہیں جو ابھی جو ان کی فورینسک رپورٹ آئی تھی, یہ اس کے اوپر فیصلہ کر لیتے, اور جو باقی جو پچھلے کرتوت ہیں لوگوں کے, ان کی انکوائری الگ سے کراتے. اب اس انکوائری کو اس انکوائری کے ساتھ ملا دیا ہے, تو اب کیا فیصلہ ہونا ہے؟ اب تو کوئی فیصلہ نہیں ہونا. تو آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس کا, نتھنگ, کچھ مطلب یہ صرف عوام کو گھمایا جا رہا ہے. عوام کو گھمایا جا رہا ہے, بالکل صاف گھمایا جا رہا ہے.
اس میں تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اب جب ناکام ہو گئی ہے، دیکھیں نا کسی چیز کے اوپر آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے. شیفلنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی اس وزیر نے یہاں کام نہیں کیا، اس کو وہ وزارت دے دو، اس نے وہاں کام نہیں کیا، اس کو یہ وزارت دے دو. مطلب وہ صرف شفٹ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں نا نالائق تو ہر جگہ نالائق ہے. جس نے اس منسٹری میں کام نہیں کیا وہ پھر اگلی میں بھی نہیں کرے گا. کیا کام کرنا ہے اس نے؟ لیکن وہ پھر بھی چانس کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ چانس اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھیے ان کی حکومت جو بنی ہے نا، وہ حکومت ان کی بنی ہے گروپ پہ. ہر گروپ نے اپنے کچھ لوگ آگے کیے ہوئے ہیں اور وہ گروپ انسینٹیو لیتا ہے اپنے لوگوں کے تھرو. اچھا جیسے میں آیا ہوں، میں 5 یا 6 MNA یا 10 MNA اپنے ساتھ لایا ہوں، اب مجھے ایک وزارت چاہیے، میں نہیں آؤں گا تو سارے ناراض ہو جائیں گے. یہ ہے اس گورنمنٹ کی ساری حقیقت. اچھا کہ یہ جتنے بھی گروپس آئے، اب دیکھیں نا، آپ خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہوئے یا دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو انہوں نے ابھی آپ کا یہ جنوبی پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے، کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس لیے لگایا ہوا نا کہ ایک بہت بڑا گروپ وہاں سے ٹوٹ کے ان کے ساتھ شامل ہوا تھا، اس گروپ نے اپنا پورا ایک حصہ لیا ہے. یہ حصہ دینے پہ نہیں حصہ دیں گے حکومت ختم ہو جائے گی. ابھی جو ریسنٹلی طلال چودھری کا کیس ہوا ہے، اس میں کیا لگتا ہے آپ کو غلطی کیا ہے، یا ان کا پرسنل میٹر ہے؟ وہ بالکل پرسنل میٹر ہے، اور پرسنل میٹر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح لیکن اس کو میڈیا پہ لانے کی کیا ضرورت؟ غلط وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس طرح کی باتیں انسانی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس طرح کے واقعات ہر آدمی کے پیچھے ضرور اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ آج یہ کرنے جائیں گے تو پھر آپ پرائم منسٹر سے لے کے اور نیچے تک، اور پھر وہ ہر ایک. ابھی شہباز شریف صاحب کو نیب نے پکڑا ہوا ہے. کہیں پہ میں نے دیکھا تھا 1-2 دن پہلے نیوز میں کہ ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جا رہا ہے، مطلب ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا؟ کیا تو جا رہا ہے. اصل میں ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی ہوئی ہے آج، میں تو اس کو بڑا کلوزلی اس کو میں آبزرو کر رہا ہوں. اچھا اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا ابھی تک. بڑی مزے کی بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی مریم نواز نے انٹرویو دیا. مریم نواز نے اس میں ایک بات کہی کہ شہباز شریف جو ہے وہ ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، جب ڈیل ناکام ہوئی تو ان کو اندر بند کر دیا. اچھا مجھے حیرت اس بات پہ کہ کوئی شخص اس کی تھیم کو سمجھ ہی نہیں پایا اب تک. اس میں مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ حکومت اور دوسرے ادارے پوری کوشش کر رہے تھے کہ شہباز شریف کو نواز شریف سے الگ کر دیا جائے. اچھا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ شہباز شریف جو ہے وہ اداروں سے مل کے نواز شریف یا میرے لیے کچھ مانگ رہے تھے. نہیں، وہ یہ نہیں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ شہباز شریف کو باہر اس لیے رکھا گیا تھا کہ شہباز شریف کو وہ اس بات پہ تیار کر رہے تھے کہ آپ شین لیگ جو ہے نا وہ اس میں سے نکال لیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے یہ نواز شریف اور مریم کو چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی پھر اس کا کیس اٹھاؤ اور اس کو کرو اندر. تو وہ اس سلسلے میں اندر ہوئے ہیں. اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ یہ اتنی سی نقطے کو یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کو اچھال رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں تھی، وہ ڈیل یہ ہے. ایکچولی یہ بات ہے. یعنی کہ آپ کا بھی کافی رجحان ہے سیاست کی طرف؟ نہیں، میرا تو بالکل ہے رجحان. ظاہر ہے میں ایک پاکستانی ہوں، اپنے ملک کے حالات کو تو میں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں ہر وقت اس پہ نظر رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو مستقبل لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا پاکستان کے ساتھ؟ مستقبل پاکستان کا پی ٹی آئی کے ساتھ، پاکستان کا مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. نہیں، بالکل محفوظ نہیں ہے. دراصل ان لوگوں کے اندر میں نے ایک بات یہ دیکھی ہے، دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو کسی پارٹی کا ورکر نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت آئی ہے، خاص طور پہ عمران صاحب جو ہیں، یہ ایک انتقامی جذبہ بہت ہے ان کے اندر. اچھا، کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا نا کہ ہر بات میں، دیکھیں آپ جب کسی کو منتخب کرتے ہیں، جب آپ کوئی حکومت لاتے ہیں، آپ کی امیدیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ جب آئیں گے ملک میں انصاف ہوگا، ملک میں روزگار ہوگا، ملک فلورش کرے گا، ملک میں بدامنی کم ہوگی، لوگوں کے لیے ذرائع آمدنی بڑھیں گے. وہ ایسی تو کوئی چیز ہو نہیں رہی نا. اور یہ لوگ پھر اس پہ بات بھی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میں نواز شریف کو بند کر دوں گا، میں اس کو. ارے بھائی آپ ان کو بند کریں نہ کریں، وہ تو ادارے بند کریں گے نا. اگر کوئی جرم کیا کیس چلنے دیں، اگر کوئی جرم ہوا کیس چلنے دیں، خود بخود وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. لیکن آپ تو 23 کروڑ عوام کا سوچیں نا. آپ نے ان 2 سالہ حکومت میں صرف 4 لوگوں سے، شہباز شریف، نواز شریف، بھٹو صاحب، بلاول صاحب، زرداری صاحب کے علاوہ آپ نے کسی سے لڑائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. بھئی یہ 4 لوگ ہیں اور آپ ہیں اور آپ کی کابینہ لگے ہوئے لڑائی کرنے میں آپ ان کے ساتھ 24 گھنٹے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں، صرف لڑنے کے لیے سنبھالا. بالکل اسی لیے مجھے تو یہ لگتا ہے، یہ کہ اپنی پرسنل دشمنیاں یہی لگ رہا ہے مجھے، یہی لگ رہا ہے کہ جو اتنے عرصے سے جو نفرتیں ان لوگوں کے دل میں تھی نا، اب ان کو موقع مل گیا ہے. لیکن اپنی پرسنل دشمنیوں کو بیچاری عوام کے سر پر رکھ کے کیوں یہ اس کا نقصان تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں نا، اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہو رہا ہے. پاکستان کس طرف جا رہا ہے.
پاکستان تو لوگ بہت پریشان ہیں, بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں لوگ. چلے جی, اللہ نگہبان ہے پاکستان کا. ہاں جی بالکل, اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان ہے. میں صرف عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ سر دل کو بڑا کریں. ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی غلطیاں کی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان کے کیسز چلنے دیں. آپ عوام کی طرف آئیں, عوام کی طرف آئیں اور کوشش کریں کہ آپ جتنا کچھ اس غریب عوام کو دے سکتے ہیں آپ ان کو دیں. بہت برے حالات ہیں ہمارے ملک کے. آپ یہ دیکھیے پاورٹی لائن سے 33% آپ کی آبادی جو ہے نا پاورٹی لائن کے نیچے آ چکی ہے. بالکل ایسے ہیں. تو کہاں سے کریں گے گزارا؟ یہ تو بدامنی پھیل جائے گی ملک کے اندر. بدامنی پھیل چکی ہے, اور پھیل چکی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. لیکن یہ اپنی انتہا کو جب پہنچ جائے گی تو کون کنٹرول کرے گا, مجھے بتائیے. ابھی جو کراچی کے موجودہ حالات چل رہے ہیں ان کے ذمہ دار کون لگتے ہیں آپ کو؟ گزری ہوئی حکومتیں یا پھر پی ٹی آئی؟ یہ تو کنٹینیوٹی ہے, چلتے چلے آ رہے ہیں. ابھی تک کسی نے اس کو سدھارنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. کسی نے بھی نہیں کی, کسی نے بھی نہیں کی ہے. پیپلز پارٹی نے تو کہاں کی ہے کوشش. پیپلز پارٹی اگر سیریسلی اگر ایفرٹ کرتی تو بہت سی چیزیں تبدیل ہو سکتی تھیں. کیا لگتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس میں؟ ایکچوئل کسی ایک کو میں الزام نہیں دے سکتا, میں بالکل یہ نہیں کہتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا, یہ ضرور کہوں گا کہ حالات اتنے اب تبدیل ہو چکے ہیں کہ اب جو بھی لوگ کرتا دھرتا ہے ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے, آگے بڑھ کے رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اپنے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے. اس میں اچھائی ہے نا, برائی تو نہیں ہے. سب سے بڑا پانی کا بحران آ گیا, پانی کا بحران ہے, صفائی ستھرائی کا بحران ہے, بالکل بھی نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے امن کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے, آئے دن لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, سنیچنگ بہت بڑھ گئی ہے. یہ بڑے شہروں کی پرابلمس تو ہوتی بھی ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بے دھڑے ہزاروں لوگ روز آ رہے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اس میں وارداتیں بھی آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. جب آگے سردی آ رہی ہے تو گیس کا بحران بھی انہوں نے پہلے ہی بول دیا. کراچی میں تو خیر کم ہوتا ہے کیونکہ کراچی میں اتنی شدت نہیں ہوتی سردی کی, لیکن آپ دیکھیں کے پی کے اندر دیکھیے, پنجاب کے اندر دیکھیں, بلوچستان میں یہ بہت افیکٹ کرے گا, بہت افیکٹ کرے گا وہاں پہ. ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں آپ دیکھیے گا اس دفعہ. میں بتا رہی ہوں اب تو یہاں پہ تو خیر انہوں نے اس دفعہ سی این جی کو تو پہلے انہوں نے کہہ دیا سی این جی بند کر دیں گے کہ تاکہ گھریلو صارفین کو تکلیف نہ ہو. تو چلو اچھا فیصلہ ہے بھائی, لیکن وہ دیکھیں لیکن پھر بھی جن کی گاڑیاں سی این جی پہ ہیں وہ تو رو رہے ہیں نا. جن کی گاڑیاں سی این جی پہ ہیں وہ جلدی سے پیٹرول پہ کرا لیں. بالکل بالکل. یہ ہمارے آج کے شو کا ایک پورا لبے لباب ہے. خیر اینی ویز سر, بہت ساری باتیں آپ سے کی, بہت ہی ہلکی بھی ہوئی, تیز بھی ہوئی, لیکن تھوڑا سا آپ مجھے اپنے بارے میں اور بتائیے گا کہ جب آپ نے 6-7 سال کے اس بچے نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا, آج حارث صدیقی جو ہے اگر وہ ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے, سوچتا ہے, تو کیا لگتا ہے وہ وقت کیا تھا اور آج کا وقت کیا ہے, دونوں میں ڈفرنس کیا لگتا ہے؟ نہیں اب تو خیر بہت مختلف ہو گیا. اب تو اللہ میاں نے بہت, اب تو دیکھیں گھر آباد ہو گیا, بیوی ہیں, بچے ہیں, مطلب ایک سسٹم لائف میں آ گیا. اب تو ساری چیزیں مطلب یہ کہ مینیج ہو گئی ہیں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. وہ بڑا مشکل وقت تھا. تو اس وقت نے مجھے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ سکھایا اس وقت نے. مطلب یہ سمجھیے کہ میری زندگی کی ساری جو تربیت ہے نا وہ اسی وقت, مطلب وہ وقت جو تھا, ہاں اسی نے بالکل مجھے گائیڈ لائن دی ہے. اور اس کے بعد سے جو میں نے اپنے آپ کو سمیٹ کے اور پھر یہ چلایا, اور پھر اپنی شادی کے بعد اتنے ایکسپینڈیچرز, گھر, بچوں کی پڑھائی, تعلیم, ان کی شادیاں, یہ سارا کچھ جو ہے نا مجھے پھر وہ وقت نہیں سکھایا. وقت واقعی جو ہوتا ہے وہ آپ کا استاد ہوتا ہے. بالکل. اور جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے بس وہی زندگی کو جینا سیکھ جاتا ہے. سر جاتے جاتے ہمارے ینگسٹرز کے لیے کوئی ایک اچھا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی فوکس کریں اور پرائرٹیز بنائیں زندگی میں, اور جو پرائرٹیز ہوں آپ کی, دنیا کا ہر کام کریں, لیکن جو پرائرٹیز ہیں نا ان کو آپ بالکل سامنے رکھیں, اور زندگی جینے کا راستہ وہیں سے نکلتا ہے. اگر آپ روز روز اپنی پرائرٹیز چینج کریں گے, روز روز اپنی ترجیحات بدلیں گے, تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. ترجیحات بنا لیں اور زندگی کو انجوائے کریں, ساری چیزیں کریں اس کے ساتھ, لیکن جو ترجیحات ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ زندگی کی اسٹرگل کریں. مطلب لائف کا ایک گول سیٹ کریں. ہاں بالکل, ایک گول سیٹ کر کے آپ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیں. باقی جو چیزیں زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں, لیکن جو گول ہے, جو آپ کا مقصد ہے, اسے آپ مت چھوڑیں. مطلب اللہ راستے اور مایوس نہ ہو کبھی. ہاں اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے جی, بالکل اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے. تھینک یو سو ویری مچ حارث صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کو جاننے کا موقع ملا.
اور ویئرز یہی ہمارے شو کا مقصد ہے کہ ہمارے جو ملک کے بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اپنے شو کے ذریعے. مجھے دیجیے اجازت, میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.